السلام علیکم۔ گندھاری گندھارا کی مہارانی تھی اور اس کے شوہر کا نام دھریتر اشتر تھا۔ وہ ہستنا پور کا نابینا بادشاہ تھا۔ گندھاری 100 بیٹوں کی ماں تھی۔ گندھاری کو ایک مقدس بیوی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ بہت سے فضائل کا مظہر ہے اور اس کا شمار مہابھارت کی مقدس ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ اس نے نہ صرف ایک نابینا شخص سے شادی کی بلکہ شوہر کی تکلیف کو سمجھنے اور اس کا دکھ بانٹنے کے لیے اور شوہر کے برابر ہونے کے لیے شادی کے وقت ہی اپنی آگے کی زندگی نابینا ہو کر گزارنے کا فیصلہ کیا، یعنی اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی۔ اس نے کئی دفعہ اپنے شوہر کو ایسے مشورے دیے جو بالکل درست ثابت ہوئے۔ اس نے کبھی اپنے دھرم سے نافرمانی نہیں کی، حتیٰ کہ بہت ہی ناگوار حالات میں بھی صبر کا مظاہرہ کیا۔ ان کے چچاؤں کے درمیان ہونے والی جنگ میں 18 دنوں کے اندر اس نے اپنے 100 بیٹے کھو دیے۔ ان 100 بیٹوں میں سے اس کے ایک بیٹے کا نام دریودھن تھا۔ جب دریودھن پیدا ہوا تو رانی گندھاری نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے بیٹے کے جسم پر نگاہیں نہ ڈالیں، یہاں تک کہ جوان ہو کر تخت سلطنت پر بیٹھا اور لڑائی کا بے شمار سامان لے کر دشمنوں کے مقابلے پر میدان جنگ میں آیا، اور رانی روز اول کی طرح بیٹے کے دیدار سے محروم رہی۔ جب لڑائی کا دن مقرر ہوا اور خطرے کی گھڑی قریب آئی تو اس سے ایک روز پہلے گندھاری نے اپنے بیٹے دریودھن کو بلا کر کہا، ایک نور نظر انسان اپنی اولاد کو ہر طرح کی آفات اور بلاؤں سے محفوظ اور بے خوف رکھتا ہے۔ کل جب کہ جنگ شروع ہوگی مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں تیرے نازک جسم کو جو کسی خاص زرہ سے محفوظ نہیں ہے کوئی صدمہ نہ پہنچے، اس لیے تو بالکل عریاں ہو کر میرے سامنے آنا کہ میں تیرے سارے جسم پر نگاہ ڈالوں۔ دریودھن نے اپنی ماں سے اس طرح عریاں ہو کر سامنے آنے کا طریقہ پوچھا۔ ماں نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، اس زمانے میں عقل، سچائی، انجام بینی اور بزرگی میں پانڈوؤں کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تجھ کو چاہیے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا طریقہ دریافت کرے۔ دریودھن نے ماں کا کہنا مانا اور پانڈوؤں کے پاس پہنچا اور انہیں اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ پانڈوؤں نے یہ جاننے کے باوجود کہ دریودھن ان کا جانی دشمن ہے، سچائی اور طبیعت کے استقلال کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا، فطرت کا یہ قانون ہے کہ اولاد ماں کے پیٹ سے بالکل برہنہ پیدا ہوتی ہے اور والدین کو نظر اسی برہنہ حالت میں بچے پر پڑتی ہے۔ چونکہ تیری ماں نے اب تک تجھے نہیں دیکھا، اس لیے تجھے اس کے سامنے برہنہ جانا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے تیرا وجود اب بھی وہی حیثیت رکھتا ہے جو حیثیت کہ تیری ولادت کے روز تھی۔ لہٰذا یہ تیرا فرض ہے کہ تو اپنی ماں کا کہنا مانے اور اس کے سامنے بالکل برہنہ ہو کر جائے، تاکہ وہ تیرے جسم پر پاک نگاہیں ڈال کر تجھے تمام آفات سے محفوظ کر دے۔ دریودھن یہ نیک مشورہ حاصل کر کے اٹھا اور اپنے لشکر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے سری کرشن سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، اس طرح تنہا دشمن کے لشکر میں آنا خلاف مصلحت ہے، آخر تم کس لیے آئے تھے؟ دریودھن نے اس کے جواب میں تمام واقعہ بیان کر دیا۔ اس پر سری کرشن نے کہا، پانڈوؤں نے تجھے جو مشورہ دیا ہے وہ بہت ہی موزوں اور مناسب ہے۔ تو بس صرف اتنی احتیاط کر لینا کہ اپنے گلے میں پھولوں کا ایک لمبا ہار سا پہن لینا تاکہ تیری ستر پوشی ہو سکے۔ اس عالم برہنی میں پھر تو اپنی ماں کے سامنے چلے جانا۔ دریودھن کو سری کرشن کا مشورہ بہت ہی پسند آیا اور اس نے اسی پر عمل کیا اور اپنی ماں کے سامنے جا کر کہنے لگا، اے مادر گرامی، حاضر ہو گیا ہوں، اپنی آنکھیں کھولیے اور مجھے دیکھیے۔ ماں نے یہ سوچ کر کہ دریودھن پانڈوؤں سے نیک مشورہ لے کر آیا ہوگا، آنکھیں کھول دیں۔
لیکن جو ہی اس کی نگاہیں دریودھن پر پڑیں تو اس کے گلے میں پھولوں کے ہار پر پڑی تو وہ ایک نعرہ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ زاروں قطار رونے لگی اور پوچھنے لگی کہ کیا یہ ہار پہن کر آنے کا مشورہ تجھے پانڈوؤں نے دیا تھا؟ دریودھن نے جواب دیا، بخدا پانڈوؤں نے یہ مشورہ نہیں دیا تھا، بلکہ شری کرشن نے راستے میں ملے اور کہا کہ اپنی ماں کے سامنے یہ ہار پہن کر جاؤ۔ یہ بات سن کر گندھاری نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے جلے ہوئے دل سے شری کرشن کو بد دعا دی اور اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، تیرے جسم کی یہی جگہ جو میری نگاہوں سے اوجھل رہ گئی ہے دشمن کے وار سے زخمی ہوگی اور پھر یہی تیری ہلاکت کا سبب ہوگی۔ چنانچہ دریودھن کی موت اسی طرح واقع ہوئی۔ مختصر یہ کہ کورؤوں کے خاندان کی تباہی اور دریودھن کے قتل کے بعد یدھاشٹر ہندوستان کا فرما روا ہوا اور ساری دنیا میں اس کی سلطنت کا شعرہ ہوا۔ مہابھارت کے بعد پورے 30 سال تک یدھاشٹر نے حکومت کی، مگر قبل اس کے کہ دنیا اسے چھوڑے اس نے خود ہی دنیا کی حقیقت پر غور کر کے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس نے چاروں بھائیوں کو ساتھ لے کر گوشہ نشینی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ کورؤوں اور پانڈوؤں نے دونوں نے مل کر 76 برس تک حکومت کی۔ اس کے بعد اکیلے دریودھن نے 13 سال تک فرما روائی کی۔ مہابھارت کے بعد یدھاشٹر نے 30 سال تک حکومت کا کاروبار سنبھالا۔ اس حساب سے ان کے چچا زاد بھائیوں کی کل مدت سلطنت 125 سال ہوتی ہے۔